کہتے ہیں جی کہ نادیہ بی بی ہیں کوئی فیصلہ آباد سے، جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، وہ اپنے بچوں کے خرچے کے لیے بھی پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ ویسے ایک اصول ہے کہ چاہے خاوند طلاق دے دے، بچوں کا خرچ تو اس کے ذمے ہے، اس کو اللہ کا ڈرنا چاہیے، ان کا خرچ دینا چاہیے۔ میں نے 2 بچیوں کا رشتہ کیا ہے بھائی کے گھر میں، چھوٹی بیٹی کی پسند کی شادی ہے، اب کچھ لڑائی جھگڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب لڑائی جھگڑے دور فرمائیں۔ آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھا کریں اور اس کے بعد ایک تسبیح یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف 129 دفعہ پڑھ کے تصور کر کے اپنے گھر کا، بچوں کا، سب کو پھونک دیا کریں، انشاءاللہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بندہ آیا ہے ریاض سے، آیا بھی عمرے کی نیت سے ہے، لیکن احرام نہیں باندھا۔ اب وہ کیا طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے، لیکن ایک دم دینی پڑے گی کہ اب میقات چھوڑ دیا ہے اس نے۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کی تصاویر غلط بنا کر شیئر کرتے ہیں میڈیا پر۔ بہرحال جو علماء کی تضحیق کرتے ہیں یا ان کی برائی بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ علماء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب کسی کام سے آنا ہو دوسرے شہر سے تو احرام ضروری ہے، کاروبار کے لیے آئے تو ضروری نہیں ہے، اگر عبادت کی نیت ہے پھر ضروری ہے۔ عدت کے دنوں میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ عورت وہیں رہے خاوند کے گھر میں اور کسی عذر کے بغیر باہر نہ جائے۔ اب اس کا کوئی کیس کا مسئلہ ہے، مجبور ہے پیش ہونے پر، تو پھر جا سکتی ہے۔ کوئی عورت اگر عدت پوری نہ کرے اور اس کے علاوہ پھر اگر عدت پوری نہیں کی اور نعوذ باللہ اس نے دوسری جگہ شادی کر دی تو وہ تو حرام ہے، زنا ہے۔ جب تک عدت ختم نہ ہو نکاح نہیں کر سکتی۔ توبہ کریں، استغفار کریں، عدت پوری کر کے پھر نکاح کریں۔ میرا نام نصرت ہے اور میں بلوچستان سے ہوں۔ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ تعزیت کے لیے جانا تو بالکل سنت ہے 3 دن، اور لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے دعا کرتے ہیں عزم اللہ اجرکم ولا نقول الا کما قال ربنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آدمی نے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو نماز جنازہ ہو سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ جوتے پاک ہوں، پلیت نہ ہوں۔ میں نے حج کا ارادہ کیا ہوا، اللہ نصیب کرے۔ میرا بھائی آیا تھا عمرے پر، اب واپس پاکستان چلا گیا ہے، آپ کو بہت ہی یاد کرتا ہے، اس کی مہربانی، اللہ اس کی محنت قبول کرے۔ میری بیوی اور بھائی 3 ماہ کے لیے عمرے پہ آئے تھے، اب وہ چلے گئے پاکستان۔ میرا دل نہیں لگتا تو آپ بھی پاکستان چلے جائیں چھٹی لے کر۔ حاجی نصیر احمد کے جزاد بھائی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اور ابھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مینگل صاحب جو ہے مدینہ پاکستان میں بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، وہ مجاہد عالم ہے، تو ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے کچھ نواسے اور کچھ عزیز زخمی ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور مینگل صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے احرام کی حالت میں حجر اسود کو ہاتھ لگا لیا، کوئی بات نہیں۔ میرا نام عمر ہے، میں طبی سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا نام احمد سلیم ہے، میرا تعلق پاکستان سے اور قطر میں ہوتا ہوں۔ مجھے کینسر کا مریض ہے،
تو بھئی اللہ کے پاس شفا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا۔ میرا نام مولوی ریحان گل ہے، میں پاکستان کے شہر بہاڑی سے ہوں، میری عمر 27 سال ہے، داڑھی نہیں آ رہی، آ جائے گی، خیر ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی ہے تو نہ ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، وہاں جو لوگ ہیں وہ نماز میں امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں، اور یہاں جو ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیر۔ بات کو سمجھیں، اصل یہی ہے کہ جب امام کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دفعہ کہتا ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ سلام پھیرنے سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ بعض لوگ جلدی میں امام سے بھی پہلے سلام پھیر دیتے ہیں، ابھی امام نے ایسا سلام بھی نہیں کیا، ان کی گردن بھی پھر جاتی ہے، تو نماز ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں احتیاط کرو، امام دونوں طرف سلام پھیر لے پھر سلام پھیرو، تاکہ تمہاری نماز میں کوئی شبہ نہ رہے۔ میری امی کی آنکھوں میں اللہ اس کو آنکھوں کا نور عطا فرمائے، میرے بیٹے کے جسم پہ خارش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی آدمی نے حلق کرانے سے پہلے احرام کھول دیا، حلق بعد میں کرے، کوئی دم نہیں۔ محمد شکیل کینسر کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محبوب علی گردوں کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حافظہ آسمہ کی اولاد نرینہ کے لیے اللہ عطا فرمائے۔ وزٹ ویزے پر آئیں اور حج کریں، قانون میں منع ہو تو ہو، اللہ کے نزدیک تو کوئی منع نہیں۔ میرے بھائی کا بیٹے کا پیدائشی ذہن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اولاد نہیں ہے تو ایسا کریں کہ سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ میری بیٹی دل کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تین آدمیوں نے عمرہ کیا لیکن صفا مروہ دوڑے نہیں اور سر منڈا دیا، دم پڑ گئی۔ جو لوگ امام کے آگے نماز پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر دو آدمیوں نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا کر لیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں؟ ہاں پھیر سکتے ہیں۔ پاکستان سے عورتیں آتی ہیں، یہاں پردہ نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے۔ میں طائف گیا، واپسی پر بغیر احرام کے آ گیا، اب واپس طائف جاؤ اور عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کوئی آدمی زندہ ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے لیے طواف کرو، عمرہ کرو، کر سکتے ہو۔ جو لوگ اپنی رہائش کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا بھائی اگر صفیں نظر آتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، اگر اگلی صفیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک امام مسجد ہوں، میری اہلیہ پر ایک مرتبہ غیر محرم کے ساتھ پکڑی بھی گئی، قسمیں اٹھائیں، قرآن اٹھایا، یقین دلایا، میں نے صبر کیا۔ اب دوسری بار پھر اس کا غیر محرم، ایسی گندی عورت کو نکالو گھر سے، طلاق دے دو۔ میں مقدمے میں پھنس گیا ہوں، اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ اور ایسے حالات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل جتنا ہو سکے پڑھا کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
ان سب کو ہمارے بعض علماء دیوبند جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت وہ حضرات بریلوی نہیں تھے، وہ تو پکے موحد تھے۔ میرے حفظ کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو حافظ بنائے۔ ہم نے جیرانہ سے احرام باندھا ہے، طواف کرنے کے بعد ابھی صفا نہیں دوڑے تھے، اگر خوشبو تھوڑی جگہ تھی اور دھو ڈالی تو کوئی دم نہیں، اگر پورے عضو پر لگائی ہے خوشبو تو پھر دم ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو پریشانی کا، اس کا ایک علاج ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی اس نے بھی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضور کے صحابہ میدان احد میں جب شکست ہوئی ان نے بھی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے نماز میں پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، لوگ امام کھڑے رہے رکوع میں، اگر رکوع کیا ہے تو آپ کی نماز بھی ہو گئی، اگر آپ نے رکوع نہیں کیا اور صرف کھڑے رہے ہیں پھر نماز دوبارہ لوٹائیں۔ سورۃ سجدہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ اگر طواف کے دوران حجر اسود کے اشارہ استلام بھول جائے کچھ نہیں ہوتا۔ زمزم کے پانی کو چائے میں ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں۔ احتراماً کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا کوئی منع نہیں۔ بعض لوگ یہاں عمرے کی نیت تو نہیں ہوتی، صرف نفلی طواف کرنے کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں، یہ مسئلہ شریعت میں تو جائز نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ مجبوری ہے اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ جانے ان کا کام جانے۔ اپنے والدین کے پاؤں یا کسی بزرگ کے پاؤں چھونا وہ ناجائز ہے۔ اگر غلطی سے ہاتھ خوشبو والے صابن سے دھویا ہے تو آپ صدقہ کر دیں 2-4 ریال۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، یعنی آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی جو پڑھیں گے وہ تہجد ہے۔ ہم دونوں لڑکا لڑکی 7 سال سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہے، لیکن لڑکے کے ماں باپ اس کی وہاں شادی کرنا نہیں، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوگی۔ لا نکاح الا بولی، جب اس کے ولی زندہ ہیں تو کسی اور کو راضی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ بہرحال مدینے سے جب واپس آئے تو 2 عورتیں بیمار ہو گئیں، شدید نزلہ کھانسی ہو، تو اس نے نیت نہیں کی کوئی بات نہیں، جب ٹھیک ہو جائیں تو میرا کر دیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی زہر پیر والے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میں مکہ میں آیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کے اندر داخل ہوں، تو حتیم میں چلے جائیں، گویا کہ اندر چلے گئے، حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو آپ طائف سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ ملتان سے کچھ لوگ آئے ہیں، اللہ ان کی آرزوئیں اور دعائیں پوری کرے۔ میں اپنے بچے کا جب عقیقہ کروں تو کھانا خود بھی کھا سکتا ہوں، کھا سکتے ہیں۔ اللہ سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ طواف کے دوران میں اگر احرام کھل جائے تو باندھ لو، کیا بنا ہے، کھل جائے تو کھل جائے، گر جائے۔
عجیب بیوقوف، ایک مسئلہ ہے پوچھنے کا، اللہ نے عقل نہیں دیا ہے۔ میرے دوست کی شادی ہوئی تھی، لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے سے دوسرے دن ہی طلاق دلوا دی۔ لڑکی نے 1 مہینہ عدت بھی گزاری اور پھر لڑکی اس لڑکے کے ساتھ چلی۔ دیکھو نا میرا بھائی، اگر نکاح کے بعد میاں بیوی ملے ہیں یا نہیں ملے، اگر نہیں ملے ہیں تو کوئی عدت ہے ہی نہیں، ملے ہیں تو پھر اس کو عدت پوری کرنی تھی۔ حیض کی حالت میں عورت باہر بیٹھ کے کعبہ دیکھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ افضل ہے، یا تو جو اللہ توفیق دے کرو۔ محمد ایان زبیر معذور بچہ ہے، اللہ اس کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اثم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا مریضا الا شافیتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا حیا الا ہدیتا ولا میتا الا رحمتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم ايد المسلمين بنصرك يا قوي يا عزيز۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔